الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجادلهم بين الذي هي أحسن ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، آج کے بیان میں جو اہم ترین موضوعات ہیں وہ یہ ہیں: پوری دنیا میں اسلام مسلم مخالف لہر چل رہی ہے. مسلمانوں کے ساتھ دشمنی والا معاملہ، عداوت والا معاملہ کیا جا رہا ہے. ایسی صورتحال میں ملک میں امن اور سلامتی لانے کے لیے، ان کے شر سے، ان کے فتنوں سے محفوظ ہونے کے لیے کلام پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بہترین طریقہ کار بتایا ہے. مسلمان اگر اس کو اپنائے گا، ان کے شر سے، ان کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. وہ کیا فارمولہ ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا. بعض گھروں کے اندر، دکانوں کے اندر مکڑی جالا بناتی ہے اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ جالے کو صاف اگر نہ کیا جائے تو غربت آ سکتی ہے، فقیری آ سکتی ہے، مالی تندرستی آ سکتی ہے. حالانکہ غار ثور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر جب تشریف فرماتے، کبوتر انڈے دے کر اور مکڑی جالا بن کر تعاون کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کے جالے کو کیسے صاف کیا جا سکتا ہے جبکہ اس کی نسبت غار ثور کے مکڑی کی طرف ہے اور اس کے جالے کی طرف ہے. حسب معمول سوال تھا، کچھ میتیں ایسی ہیں وہ چاہے کتنا بڑا ولی ہو، ابدال ہو، غوث ہو، قطب ہو، کتنا بڑا مومن بندہ ہو،
مسلمانوں کے قبرستان میں ان کو دفن نہیں کیا جاتا. وہ کون سے اموات ہیں، میتیں ہیں، جن کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جاتا اور کب نہیں کیا جاتا، انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی. کیونکہ پچھلی جمعہ ایک اہم ترین عنوان تھا کہ کوئی ملک اگر ہندو راج بنتا ہے تو مسلمانوں کا رد عمل کیا ہوگا اور مسلمانوں کے ساتھ معاملات کیا کیے جائیں گے، اور ہندوستان کس طرف آگے بڑھ رہا ہے بہت تیزی سے، اور ہندو راج میں قدم رکھ چکا ہے. مسلمان اب کیا کر سکتے ہیں، کیا تدبیریں اختیار کریں، اس کی تفصیلی بات پچھلی جمعہ ہو چکی. اہم عنوان ہونے کی وجہ سے گزشتہ جمعہ کے 2 عنوانات باقی رہ گئے تھے. ایک اس میں سے ڈی این اے جو کیا جاتا ہے، سائنسدان اور اطباء اور ڈاکٹر آج بغلے بجا رہے ہیں کہ ہم نے ڈی این اے کی دریافت کر لی، لیکن 1400 سال پہلے قرآن شریف میں اللہ نے اس کا ذکر فرما دیا. ڈی این اے کیا ہوتا ہے اور کلام پاک کی ان آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ اس کو عرض کیا جائے گا. اور اسی طریقے سے ایک اہم عنوان رہ گیا تھا. بنگلور میں خبر چلی تھی کہ میناروں کے اندر اسپیکر کو نکالا جائے، اذان کی آواز باہر نہ جانے پائے، پھر اس کے بعد اس کو افواہ قرار دیا گیا. یہ خبر کیوں چلائی گئی، کیا دیکھنا چاہتے تھے؟ اذان کو روکنے والے، اس کے بارے میں بھی عرض کیا جائے گا. حضرات، جب مسلمان مخلوق معاشرے میں رہتے ہوں، مخلوق معاشرے کا مطلب یہ ہے کہ صرف مسلمان نہیں، عیسائی بھی، کافر بھی، مشرک بھی، بت پرست بھی، مجوسی بھی، یہودی بھی، نصارہ بھی. جیسے کہ ہندوستان کے اندر ہے، ملی جلی سرکار ہے، ملے جلے لوگ ہیں، 4 گھر ان کے تو 4 گھر ان کے. کبھی 3rd فلور میں وہ رہتے ہیں، 4th فلور میں مسلمان رہتے ہیں، پھر 5th فلور کے اندر عیسائی رہتے ہیں. یہ ماحول مسلمانوں کے لیے بہت سود مند ہے، بہت فائدہ مند ہے، اگرچہ وہ ایمان والے ہوں اور علماء کرام سے ان کا تعلق ہو، کلام پاک اور سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ان کی قربت ہو. اللہ کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات، نبی کی سیرت ان تک پہنچانے کے لیے بہت آسانی رہتی ہے. غیر مسلموں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، اس کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عید کے موقع پر ہم نے بریانی دے دی، ہم نے متنجن دے دیا، مظفر مٹھا دے دیا، اور دیوالی کے موقع پر، گنیش کے تہوار کے موقع پر انہوں نے مٹھائی ہم کو دے دی اور کچھ کھانے پینے کے ساز و سامان دے دیے. دیوالی کے موقع پر بعض گھروں کے اندر ہم نے دیکھا کہ غیر مسلم پڑوس پٹاخے بھی دیتا ہے، اور مسلمانوں نے بھی یہی سمجھ لیا کہ یہ حق ادا ہو رہا ہے دوستی کا، پڑوسی کا، اور غیر مسلموں کے ساتھ مل جل کر رہنے کا. جو مکے والوں کے لیے، مدینہ طیبہ والوں کے لیے، سعودی عرب والوں کے لیے مواقع نہیں ہیں، ہندوستان کے مسلمانوں کو اللہ نے یہ نعمت دی کہ جس مقصد کے لیے اس امت کو بنایا گیا کہ اللہ کے پیغام کو غیروں تک پہنچانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اغیار تک پہنچانا. قرآن جب مسلمان نہیں پڑھتا
تو غیر کیا قرآن پڑھے گا؟ مسلمان چہرے پر سنت نہیں رکھتا تو غیر کیا چہرے پر سنت رکھے گا؟ مسلمان حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا تو غیر کو کیا ضرورت ہے کلام پاک کو پڑھے، ترجمہ دیکھے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ختم نبوت کا تاج پہنا دیا۔ آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی نیا رسول آنے والا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پیغمبر بن کر نہیں آئیں گے، رسول بن کر نہیں آئیں گے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عام امتی بن کر آئیں گے۔ وہ اپنے زمانے، اپنے دور نبوت کے روزے نہیں رکھیں گے، اپنے دور نبوت کی نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ جیسے ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے 5 نمازیں پڑھیں گے، اور جیسے ہم روزے رکھتے ہیں ایسے روزے رکھیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کے سلسلے کو جاری فرمایا، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، دوسرے کے بعد تیسرا، کم و بیش سوالات پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی اصلاح کے لیے، توحید کی دعوت کے لیے، کتاب اللہ کی دعوت کے لیے، آخرت کے سدھار کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے، 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، نبی نہ آیا ہے نہ قیامت تک کوئی نبی آئے گا۔ اب سوال یہ کہ کار نبوت کو کون انجام دے گا؟ کون امر بالمعروف کرے گا؟ کون نہیں علی منکر کرے گا؟ کون کہے گا یہ جنت کا راستہ ہے؟ کون کہے گا یہ جہنم کا راستہ ہے؟ کون کہے گا کہ یہ بکرا حلال ہے؟ کون کہے گا کہ یہ سور حرام ہے؟ کون کہے گا کہ پردہ اللہ کو پسندیدہ ہے؟ کون کہے گا بے پردگی اللہ کو، اللہ کے نبی کو ناپسند ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ذمہ داری تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ جمعہ میں بیٹھ کر منبر رسول پر بیان دینے والا ملا اور خطیب اور امام ہی کی ذمہ داری نہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ بلغوا عنی ولو آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چھوٹی سی بات اگر تمہیں قرآن کی معلوم ہے، حدیث کی معلوم ہے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ جن کو معلوم نہیں ہے، وہ کفار، وہ مشرکین، وہ بابری مسجد ڈھانے والے، وہ قرآن کے پٹاخے بنانے والے، وہ مساجد کو توہین کرنے والے، وہ مدارس کی توہین کرنے والے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاخی کرنے والا جو طبقہ ہے، اس طبقے تک دین کی بات پہنچانا ایک چھوٹی سی آیت کا ترجمہ کیوں نہ ہو، ایک چھوٹی سی حدیث کا ترجمہ کیوں نہ ہو، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اب مکہ مکرمہ میں مسلمان ہی مسلمان ہیں، مدینہ طیبہ میں مسلمان ہی مسلمان ہیں، سعودی عرب کے اندر میجارٹی کی ہے، دعوت کے مواقع جتنا ہندوستان کے اندر ہندوستان کے مسلمانوں کو ہیں، ہر دوسرا تیسرا گھر غیروں کا ملتا ہے، گاہک ملتا ہے، پڑوس ملتا ہے، مالک کے مکان ملتا ہے، کرایہ دار ملتا ہے، تو یہ دعوت کا فریضہ انجام دینے کا جو میدان ہے اور جو پٹری ہے دعوت کی، جس پر تبلیغ کی گاڑی چلائی جائے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہندوستان کے اندر اس کا موقع زیادہ دیا ہے۔ اگرچہ کہ دعوت کے اعتبار نہ ہونے کے درجے میں کام ہے، کتنے لوگ غیروں کو جا کر بتا رہے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لا الہ الا اللہ کا ترجمہ یہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ یہ ہے۔ یاد رکھیے گا ایک چھوٹا سا طبقہ ہے، لے دے کر مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، اگرچہ مکتبہ فکر مسلک کا اختلاف ہے ہمارا، لیکن دعوت و تبلیغ کے فریضے میں انہوں نے انتھک کوشش کی، سینکڑوں لاکھوں کروڑوں لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ قرآن کا میسج کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اسی مجمع میں سے کئی خواتین، کوئی کالج اور کے اسٹوڈنٹ، لڑکیاں، لڑکے فوراً اسلام قبول
اس لیے سازش کے تحت ان کو ہندوستان سے باہر کر دیا گیا. ہندو راشٹر بننے کے اندر جو رکاوٹ تھے ان کے اوپر پنجہ کسا گیا کہ دعوت و تبلیغ کرتے رہیں گے اور ہندو راشٹر کے بارے میں بتاتے رہیں گے، ہندوازم کی کتابوں کے بارے میں بتاتے رہیں گے، تو میرا مشین کیسا چلے گا؟ حکومت اپنی سازش کے اندر کامیاب کیسے ہوگی؟ ان کو جلا وطن کر دیا تاکہ گرین لائٹ پڑے اور کام کرنے کے اندر آسانی ہو. تو ایسے مٹھی بھر لوگ نماز کی دعوت دینے والے، مسجد کی دعوت دینے والے، قرآن پڑھانے والے، اللہ کے ذکر کے حلقے قائم کرنے والے خانقاہ لاکھوں کی تعداد کے اندر ہیں. نماز کے ذریعے سے دین کی دعوت نہیں ہوتی. روزے کے ذریعے نماز میں اپنی پڑھتا ہوں، روزہ اپنا رکھتا ہوں، حج اپنا کرتا ہوں، زکوٰۃ اپنی دیتا ہوں، صدقہ اپنے لیے کرتا ہوں، خیرات اپنے لیے کرتا ہوں. اس سے غیر مسلموں کی دعوت کے موقع فراہم نہیں ہوتے. غیر مسلموں کے اندر دعوت کا فریضہ بولنے سے زیادہ آپ اپنی مسجد دکھائیں گے تو وہ اپنا گردوارہ دکھائے گا، آپ اپنا کعبہ دکھائیں گے وہ کاشی متھرا کے مندر دکھائے گا، آپ اللہ اکبر کے بول بولیں گے وہ رام رحیم کے، رام لکشمن کے بول بولے گا. مقابلہ ہو جائے گا. مسلمانوں کو جو اس فریضے کو انجام دینا ہے وہ مدرسوں سے کام نہیں ہو رہا ہے، وہ مساجد سے کام نہیں ہو رہا ہے، وہ خانقاہوں سے کام نہیں ہو رہا ہے. اپنی گاڑی میں پیٹرول بھر رہے ہیں اور اپنی گاڑی چلانے کا کام کر رہے ہیں. دعوت و تبلیغ، غیروں کو اسلام سے تعارف کرانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر بتانا. جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علیہ باللہ خاکے بنائے جاتے ہیں، پتلے بنائے جاتے ہیں، کارٹون بنائے جاتے ہیں، توہین کی جاتی ہے. کیوں؟ مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل شبیہ کو، اصل کردار کو، اصل کیریکٹر کو غیروں کے سامنے نہیں بتایا. ان کو بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاکھوں معجزے، معجزوں سے کفار ایمان لے کر نہیں آئے، یہودی ایمان لے کر نہیں آئے، نصارہ ایمان لے کر نہیں آئے. ایک طبقے نے مکہ مکرمہ میں کہا جادوگر کا جادو زمین پر چلتا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ برحق ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائے. آپ نے انگشت شہادت سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. کیا اس معجزے کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے؟ نہیں ہوئے. کہا میرے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، ان کنکریوں سے کلمہ پڑھوائیے. کلمہ پڑھا لیکن سامنے والے مسلمان نہیں ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کی لہر جاری ہو گئی، کھارا پانی میٹھا ہو گیا. 1 لوٹے پانی میں سینکڑوں لوگوں نے وضو کیا، غسل کیا، پینے کے لیے پانی رکھا. کیا اس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے؟ کافر. اسلام کی دعوت معجزوں کو دیکھ کر جب نہیں ہوئی تو آج کے مسلمانوں کے کیریکٹر کو دیکھ کر، مسجدوں کی اذانوں کو سن کر، مدرسوں کے قال اللہ قال رسول کی صداؤں کو سن کر، خانقاہوں کے اللہ کی ضربوں کو سن کر کیا وہ مسلمان ہو جائیں گے؟ درخت اکھڑ کر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکتا ہے، آداب بجا لاتا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ کہتا ہے. اس کو دیکھا لوگوں نے، کافروں نے، مشرکوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، نصارہ نے. درخت مان گیا لیکن کافر لوگ نہیں مانے، مسلمان نہیں ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کو ٹیک لگا کر بیان لیا کرتے تھے. اس کو مانے حنانہ ریاض الجنہ کے اندر ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہر مسلمان کو، امیر ہو، غریب ہو، حاکم ہو، محبوب ہو، ایک مرتبہ اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی اور ریاض الجنہ کے حاضری نصیب فرمائے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے الگ ہوئے رونے لگا.
اے اللہ کے نبی آپ ہاتھ لگاتے تھے ٹھنڈک پہنچتی تھی، جنت کے مزے آتے تھے، اور آپ نے ہاتھ لگانا چھوڑ دیا، رونے لگا۔ استوانہ حنانہ آج بھی ایک پلر کا نام ہے، استوانہ علی، استوانہ عائشہ، استوانہ تہجد، استوانہ الحرب، پہرے داری، تو جو پلریں ہیں یہاں سنت نفل نماز پڑھنا مصنون ہے، اچھا سمجھا جاتا ہے، تو یہ اسی کے رویا ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے صدمے سے۔ اس کو دیکھ کر کون منافق مسلمان ہو گیا، یہودی مسلمان ہو گیا؟ اس کے برخلاف اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کردار، اخلاق اور کیریکٹر ایسا آپ نے نمونہ بتایا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ ایمان کے اندر داخل ہونے لگے، اسلام کے اندر داخل ہونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس ایک مہمان آیا، اسلام دشمن تھا، مسلمان دشمن تھا، اذان کے ذریعے سے بھی دعوت کا پیغام ہے، نماز کے ذریعے سے بھی دعوت کا پیغام ہے، قرآن کے تعلیمی حلقوں کے ذریعے سے بھی دعوت کا پیغام ہے، لیکن جب تک اس کے اندر روح نہیں ڈالی جاتی، اخلاق کی، کردار کی، کیریکٹر کی، نگیٹو اور پازیٹو دونوں مل کر ایک پنکھا چلتا ہے، ایک لائٹ چلتا ہے اور ایک بجلی کا کمکما چلتا ہے، ایسے مسلمان نماز پڑھتے ہی رہیں، روزے رکھتے ہی رہیں، جب تک کیریکٹر نبی کے نہیں لائیں گے، اخلاق اور اسوہ حسنہ کا نمونہ نہیں بنیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا فریضہ مکمل نہیں ہوگا۔ میں نے بتایا چاند دو ٹکڑے ہوئے، انگلیوں سے پانی کا چشمہ نکلا، کھارا پانی میٹھا ہو گیا، درخت نے سلام کیا، پتھر نے سلام کیا، اور آپ کے اوپر ایمان لے آئے جنات کی جماعت، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ ایک فجر کی نماز کے اندر کلام پاک کی تلاوت کیا سنی، وہ ایمان لے کر آ گئے۔ اخلاق اور کردار اور کیریکٹر کو جب تک پیش نہیں کریں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا تکلیف دینے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ازواج مطہرات سے ہے کوئی کھانے کی چیز؟ کسی نے ستو دیا، کسی نے آٹا دیا، کسی نے روٹی دی، کسی نے دودھ دیا، کم وقت ستانے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچانے کے لیے کہا کہ اور لاؤ اور لاؤ، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقہ گھر کے اندر ہو، گھر میں تنگی ہو، نلڈے تک کھایا اور جو سویا، تو وہ ایسا زمانہ نہیں تھا کہ اٹیچ باتھ روم ہو، یہ دروازہ کھولا ٹوائلٹ نہیں گیا، اور اس زمانے میں جنگل کو جانا پڑتا تھا۔ اس نے کہا کون جنگل کو جائے کون جائے گا، یہی کھایا ہے تو یہی اس کا حق ادا کرے، بسترے کو ناپاک کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد یاد آیا، ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ بہت غربت کا معاملہ فرمایا ہے، وہ اخلاق کا معاملہ فرمایا ہے، میں نے کھایا بھی پیا بھی اور احسان فراموشی کا معاملہ کیا اور بسترے کے اندر پیشاب پاخانہ کر دیا، کیا سمجھیں گے؟ ابھی اندھیرا ہی تھا کہ وہ اٹھ کر رفو چکر ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز پڑھی، کیونکہ وہ غیر مسلم تھا، تہجد پڑھنا، فجر پڑھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، اور نہ ہی اس کو کہا جا سکتا تھا فجر کے بعد مہمان کو پوچھنے کے لیے کہ چائے لوگے، دودھ لوگے، پانی لوگے، کیا لوگے؟ جا کر دیکھا مہمان ندارت، مہمان غائب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اتنے آپ کے مطیع تھے، فرما بردار تھے، آپ اگر فرما دے کہ سمندر کے اندر ڈبکی لگاؤ تو ڈبکی لگا دیتے تھے، آگ کی دریا میں کودو آگ کی دریا میں کود جاتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، ہزاروں صحابہ تھے،
آپ کی بات ماننے کے لیے اور اس بسترے کو صاف کرنے کے لیے تیار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا مہمان ہے، میں خود اس کو اٹھاؤں گا، میں اس کو صاف کروں گا۔ امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، ساقی کوثر ہیں، شافی محشر ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں۔ اللہ نے آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے، اور ایک دشمن نے جو بسترے کو گندا کر دیا، پلید کر دیا، پاخانہ کر دیا، پیشاب کر دیا، ان نبوت کے مطہر طاہر ہاتھوں سے اس کو صاف فرما رہے ہیں قریب کے کنویں کے پاس جا کر۔ اب وہ جو ہکا بکا ہو کر بھاگا، حیمت کے اندر بھاگا، خوف کے ماحول میں بھاگا، تلوار کو چھوڑ کر چلا گیا۔ لوہے کی تلوار بھی بڑی قیمتی تھی۔ اب اس کو لینے کے لیے جو آیا تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہ ہو، آہستہ سے تلوار اٹھا لوں گا اور رفو چکر ہو جاؤں گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے سے پہلے یہ کنواں پڑا کرتا تھا، یہ کنواں درمیان میں آتا تھا۔ دیکھا سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنے مبارک ہاتھوں سے، جو مبارک ہاتھ جس پر پڑ جائے جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے، وہ مبارک ہاتھ کھارے پانی میں پڑ جائے وہ میٹھا ہو جاتا ہے، وہ مبارک ہاتھ جس ہنڈیا کے اندر چلا جاتا ہے اس میں خیر و برکت اور وسعت ہو جاتی ہے۔ ایسے بابرکت ہاتھ میرے پاخانے کو، میرے فضلے کو، میری ناپاکی کو صاف کر رہے ہیں۔ جا کر تھر کانپنے لگا، اب پریشان ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو دھویا، جسم کو دھویا، کہیں بدبو نہ ہو، اور سینے سے لگا لیا اور فرمایا میرے بھائی کیا میرے گھر والوں کی طرف سے کوئی تکلیف ہو گئی تجھے؟ مہمان نوازی کے اندر کوئی پریشانی ہو گئی؟ یہ نہیں کہا کہ اتنا کھا کر تو احسان فراموش ہے، جس پلیٹ کے اندر کھایا تھا اسی کو سوراخ کر کے چلا گیا۔ آپ نے کچھ نہیں فرمایا، سینے سے لگا لیا اور کہا مجھ سے نہ صحیح میرے گھر والوں سے کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرما دیجیے گا۔ اتنا کہنا تھا، آنکھوں سے زارو قطار آنسو ٹپکنے لگے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بسترے کو صاف نہیں کیا بلکہ کفر سے، شرک سے، یہودیت سے، نصرانیت سے، عیسائیت سے، جہنم کے آگ سے، اللہ کے عذاب سے میرے دل کو پاک کیا۔ ہاتھ بڑھائیے، کل تک جو دشمن تھا اور دشمنی کی حالت میں رات گزری تھی، آج سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کے غلاموں میں میرا نام آ جائے گا۔ ہاتھ بڑھائیے، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ چاند کے دو ٹکڑے دیکھ کر جو مسلمان نہیں ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، جب نبوت و دعوت، نبوت و رسالت کا دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے کافرین اور مشرکین، اسلام مسلمان دشمن، ابو جہل ابو لہب پارٹی مکے کے بارڈر پر بیٹھے ہوئے پہرا دے رہے تھے۔ کوئی نیا آدمی آتا تو اس کو کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات مت کیجیے گا، وہ جادوگر ہے، وہ آپ کا دھرم بدل دے گا، آبا اجداد کا دین بدل دے گا۔ یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روکا جاتا تھا، ملنے سے روکا جاتا تھا۔ ایک بڑھیا بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، اس کے ہاتھ میں سامان تھا۔ بڑھیا اپنی کمزوری اور ذوق کی وجہ سے وہ سامان نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا بیٹے ذرا یہ سامان اٹھا کر میرے مولے پر رکھ دینا، میرے سر پر رکھ دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں جان رکھنے کی بات کہہ رہے ہیں آپ، میں گھر تک پہنچا دوں گا۔ بیٹے میں غریب ہوں، کوئی مزدوری نہیں دے سکتی، کوئی دینار۔ اماں جان آپ کی خدمت کرنا میرے لیے سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے، آپ نے موقع دیا، یہ آپ کا احسان ہے، میں آپ کا زندگی بھر مشکور رہوں گا، آپ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ یہ کہہ کر گٹری اٹھا کر لے جانے لگے۔ راستے میں کہنے لگی وہ بڑھیا بیٹا تو اخلاق سے، کردار سے، کیریکٹر سے اور تیرے وجود سے معلوم ہوتا ہے کسی بڑے خاندان، قبیلے، شریف لوگوں کے خاندان کا معلوم ہوتا ہے۔ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، محمد نام کا ایک آدمی مکے کے اندر آیا ہوا ہے اور وہ بڑا جادوگر ہے،
سنا ہے جو ملتا ہے اس کو وہ تباہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے، آبا اجداد کے بتوں سے رشتہ ناتا کاٹ کر رکھ دیتا ہے، بیوی ملتی ہے خاوند کے مخالف ہو جاتی ہے، خاوند ملتا ہے بیوی کی مخالف بن جاتا ہے، ماں باپ اولاد کے درمیان جدائی ڈالتا ہے، بیٹا میں پیسہ تو نہ دے سکی، روپیہ تو نہ دے سکی، لیکن یہ میری نصیحت ہے، اس کو پلو سے باندھ کر رکھ لینا، اس محمد آدمی سے نہیں ملنا، سنا کہ بہت بڑا جادوگر ہے اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کر لیتا ہے۔ یہ کہہ کر راستہ طے کیا اور وہاں پر اس کے گھر تک سامان کو پہنچا دیا۔ اس کے بعد گڑیا نے پوچھا، بیٹے تو نے اپنا تعارف تو نہیں کرایا، تو نے اپنا عطا پتا تو نہیں بتایا، تاکہ کل کے دن تاریخ یہ لکھے گی جس مکے کے اندر جادوگر آیا تھا، جس مکے کے اندر دھرم پریورتن کرنے والا آیا تھا، جس مکے کے اندر لوگوں کے درمیان جدائی ڈالنے والا آیا تھا، اس مکے کے اندر ایک ہیرا بھی موجود تھا، ایک موتی بھی موجود تھا، ایک اخلاق والا لڑکا بھی موجود تھا۔ تو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما جان جس محمد کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے وہ محمد نہیں ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ چیخ نکل گئی، بیٹا معاف کرنا، لوگوں نے کچھ کا کچھ بتایا تھا، تیرا ہاتھ بڑھانا، میں تیرے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہوں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفیں بھیج گئی۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اذان اقامت کہہ چکے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محراب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لا چکے تھے، صفیں کھڑی ہو گئی، درست ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اقامت کو مکمل کر دیا۔ چیختا ہوا ایک آدمی آیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کام پورا نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقامت تو ہو چکی ہے، آپ لوگ ایسے ہی بیٹھ جائیں، 2-4 منٹ کے بعد میں آؤں گا۔ گئے اور 5-10 منٹ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محراب کے اندر واپس آئے اور آپ نے نماز پڑھائی۔ صحابہ کرام نماز کے بعد بیٹھ گئے حلقہ لگا کر۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے تو یہ عمل ہم نے نہیں دیکھا تھا، یہ معاملہ نہیں سنا تھا کہ اقامت کہہ دی گئی ہو اور صفیں قائم ہو گئی ہو، تکبیر تحریمہ کا وقت آیا ہو، ایسا کیا ضروری کام آیا تھا کہ آپ مسلمانوں کو چھوڑ کر ممبر و محراب کو چھوڑ کر ایسے ضروری کام سے چلے گئے تھے؟ وہ یہود، وہ نصارہ، وہ عیسائی، وہ کفار، وہ مشرکین، وہ منافقین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنی کے اندر کوئی کسر انہوں نے باقی نہیں رکھی تھی، موقع ملتا دم لیتے، دم مارتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ طیبہ کے گھروں میں ایک گھر یہودی کا تھا اور اس کے اندر ایک غلام تھا، وہ گھر کو جھاڑا کرتا تھا، وہ گھر کے جھوٹے برتن دھویا کرتا تھا۔ اس زمانے کے اندر پیشاب کرنے کا ایک برتن ہوا کرتا تھا، راتوں میں لوگ پیشاب کرتے اور دن میں لے جا کر جنگل میں کسی گڑھے میں اس کو ڈال کر دھو کر پھر وہ برتن لے کر آتے تھے۔ وہ غلام اس پیشاب کے برتن کو صاف کیا کرتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہود، وہ نصارہ، وہ عیسائی، وہ کفار، وہ مشرکین، وہ مجوس اور وہ منافقین جو جنہوں نے نبی کی دشمنی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی تھی، اس یہودی کو کہا مذہب الگ ہے کوئی بات نہیں، دھرم الگ ہے کوئی بات نہیں، طریقہ کار الگ ہے کوئی بات نہیں، انسانیت، اخلاق اور کیریکٹر نام کی کوئی چیز ہے۔ جب تک تمہیں کوئی دوسرا غلام نہ ملے میں یہ اس غلام کا حق ادا کروں گا، تمہارا گھر صاف کیا کروں گا، ٹوائلٹ صاف کیا کروں گا، برتنوں کو دھویا کروں گا۔ اس دن کچھ برتن باقی رہ گئے تھے تو یہودی آیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کچھ چھوٹے برتن باقی رہ گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دھلنے کے لیے گئے۔ دشمنی، جنگ کا میدان، جہاد کا میدان الگ معاملہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، صحابہ کرام کا کیریکٹر، ان کے کردار سے غیروں کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوئی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بعد فتح مکہ کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اتنے کٹر اسلام کے دشمن تھے، مسلمان کے دشمن تھے، غیروں کے ساتھ کیا اچھا سلوک کریں گے۔ آج کے ماں باپ اولاد سے خفا ہیں، آج کی بیوی خاوند سے خفا ہے،
آج کا خاوند بیوی کو شرعی حق دینے سے قاصر ہے، پڑوس کا حق دینے سے قاصر ہے، وہ کیا اسلام کا نمونہ پیش کریں گے، نبی کا کیریکٹر پیش کریں گے، نبی کے اخلاق کو پیش کریں گے، کلام پاک کے نمونے کو پیش کریں گے؟ اپنوں کے ساتھ غداری، اپنوں کے ساتھ منافقت، ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کرنا، حسد کرنا، غیبت کرنا، یہ مسلمانوں کا شیوا بن چکا ہے۔ ابو سفیان ہر دشمنی کے اندر اعلیٰ درجے کی دشمنی کیا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی رشتے کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندا کو کہہ کر، غلاموں کو کہہ کر کلیجے کو چبوایا تھا، انگلیاں کاٹ کر، کان کاٹ کر، ناک کاٹ کر ہار بنوایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنی ان کے تعلق سے دشمنی ہونا چاہیے، کتنی نفرت کی آگ آتش فشاں پھٹنا چاہیے۔ فتح مکہ کے موقع تک برابر دن رات ان کی زندگی کا مشین یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جائے، ایذا پہنچائی جائے۔ کسی کام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے میں آئے۔ حبیبہ آپ کی بیٹی تھی، حضرت ابو سفیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، ہماری ماں تھی۔ وہ کسی کام کے لیے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بسترا تھا، بیٹھنا چاہا۔ وہ کتنے بڑے اسلام کے دشمن تھے، قرآن کے دشمن تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، نبی کے دشمن تھے، رسول کے دشمن تھے۔ بیٹی جب باپ آئے تو صوفہ لا کر رکھتی ہے، بچھونا صاف کر کے رکھتی ہے، مہمان نوازی اعلیٰ طریقے سے کرتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بسترے کو لپیٹ دیا۔ آپ کی صاحبزادی حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان کہنے لگے، میں سمجھتا ہوں نبی کے گھرانے کی غربت کو، فقر و فاقے کو تم کو شرم آ رہی ہے۔ ایسے ٹاٹ پیون لگے ٹاٹ کا بسترا تمہارے خامد استعمال کرتے ہیں، میری بیٹی استعمال کرتی ہے۔ حبیبہ میں بڑا دل والا ہوں، میں غریبوں کی غربت پر مذاق نہیں کیا کرتا، ٹھٹا نہیں کیا کرتا۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئی۔ باپ تھے ابو سفیان، اسلام مسلمان سے کٹر دشمن تھے، نبی کے کٹر دشمن تھے۔ ابا یہ نہ کہیے، یہ غریب کا بسترا ہے، یہ غریب کا حجرہ ہے، یہ فقیر کا حجرہ ہے۔ جنت ہزاروں مرتبہ، لاکھوں مرتبہ، کروڑوں مرتبہ بند سور کرا جائے، اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بے مطلب کے ٹاٹ میں جو راحت ہے، جو سکون ہے، جو جنت کے مزے ہیں، وہ جنت کی نعمتوں میں بھی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں لگتا کہ میری غربت پر، میرے فقر و فاقے پر، میرے ٹاٹ کے پیون لگے بسترے پر مجھے حجاب آ رہا تھا۔ ابا تو کافر ہے اور مومن پاک ہوتا ہے، کافر نجس ہوتا ہے، نجاست کہیں، تیری خباثت کہیں میرے محبوب کے بسترے پر نہ لگ جائے، میں نے اس کو فولڈ کر دیا۔ بیٹی کے دل میں باپ کے تعلق سے یہ امپریشن، یہ تاثر، یہ گندا، یہ ناپاک میرے محبوب کے بسترے پر نہیں بیٹھ سکتا، تو کتنے بڑے اسلام مسلمانوں کے دشمن ہوں گے۔ فتح مکہ ہوا، سب دشمن تھر کانپ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکی کے اندر داخل ہوئے، کعبہ کے اندر داخل ہونا چاہا، تالا لگا ہوا تھا۔ شیبہ خاندان کے اس وقت جو فرد تھے ان سے کہا کہ چابی لاؤ۔ کس کی ہمت تھی، کس کی مجال تھی آج چابی دینے سے انکار کرے؟ چابی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شیبی خاندان کے متولی، ایک وقت وہ تھا کہ صحن حرم کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتا، اونٹ کی اوجھڑی ڈالی جاتی، مجنون کہا جاتا، ساحر کہا جاتا، طاہر کہا جاتا، دیوانہ کہا جاتا۔ آج وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم لوگ طبق کے اندر سجا کر کعبے کی چابی دے رہے ہو۔ آج سے برا بھلا نہیں کہا، ان کے اخلاق اور کردار اور کیریکٹر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے شرافت کے ساتھ چابی دے دی، اب قیامت تک یہ چابی تمہارے خاندان میں چلے گی، دوسرے خاندان میں نہیں جائے گی۔ آج بھی شیبی خاندان ہے،
جو حرم مکی اور خانہ کعبہ کی چابی اس کی خاندان کے اندر ہے، بتوں کو صاف کیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حرم کے اندر آ جائے گا اس کو کھلی ہوئی معافی دے دی۔ 2-3 نام کو الگ کیا، یہ مکے کے کعبے کے خلاف سے چمٹ بھی جائیں، کعبے کے اندر بھی گھس جائیں، ان کو گھسیٹ کر لا کر مارا جائے، یہ الگ 2-4 لوگ تھے۔ عمومی معافی دی، ان میں وہ نہیں تھا جس نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گالیاں دی، تھپڑ لگایا، ان میں وہ بھی تھا جس نے نبی کو کاہن کہا، شاعر کہا، مجنون کہا، پاگل کہا، ان میں وہ بھی تھا جو نبی کے اوپر کیچڑ ڈالنے والا تھا، ان میں وہ بھی تھا جو نبی کے راستوں میں کانٹے بچھانے والا تھا، ان میں وہ بھی تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ سر مبارک نطاف کے اندر، صحن مکہ کے اندر، صحن حرم کے اندر سر بسجود تھا، اون کی اوجھڑی کو ڈال دیا، ان میں وہ بھی تھا کہ نبی جب چلا کرتے تھے تو تانے کسا کرتے تھے، ان میں وہ بھی تھا جس نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم چٹان سینے پر رکھ کر گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، ان میں وہ بھی تھا ابو لہب کے خاندان کے وہ لوگ تھے جنہوں نے حالت حمل میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تھا، ازواج مطہرات کو برا کہا تھا، بیٹیوں کو برا کہا تھا۔ آج پورا موقع تھا، ایک ایک دشمن اور ایک ایک گالی دینے والا اور ایک ایک پاگل کہنے والا، ایک ایک الزام لگانے والے جس کا بات پرس کی جائے اور اس کا مواخذہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، فرمایا اے لوگوں مکے کے، تم کیا سوچتے ہو میں کیا معاملہ کروں گا؟ مکے کے لوگوں نے کہا آپ کریم ہیں، آپ کا خاندان کریم ہے۔ آپ نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم تمام کے تمام آزاد ہو۔ جس نے گالی دی، جس نے کیچڑ ڈالا، جس نے کانٹے ڈالے، جس نے شاعر کہا، جس نے کاہن کہا، جس نے مجنون کہا، جس نے ہجرت کرنے پر مجبور کیا اور جس نے قتل کا منصوبہ بنایا، جس نے بدنام کیا، جس نے بیٹی کے گال پر تھپڑ مارے، جس نے بیٹیوں کو اذیت پہنچائی، حالت حمل میں حضرت زینب کے تیر مارا اور پھر طلاق دینے پر خاوند کو مجبور کیا، ایک ایک دشمن موجود تھا۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، کوئی بدلہ آج نہیں لیا جائے گا۔ ابو سفیان تھر 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 کانپ رہے تھے، یہی وہ مکے کی سرزمین تھی کہ کل مسلمانوں کو نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا، قرآن پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا، اذان دینے نہیں دیا جاتا تھا، خفیہ طور پر توحید کا درس کو لیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج مکہ آزاد ہو چکا ہے، خانہ کعبہ کی چابیاں نبی کے دست مبارک کے اندر آ چکی ہیں۔ ابو سفیان، میں نے کہا ان کی بیٹی کے دل میں اتنی دشمنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بسترے کو فولڈ کر لیا، اب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت پر، یہ خاکے بنانے والے، یہ کارٹون بنانے والے، یہ نبی کی دشمنی میں فلم بنانے والے، تم نے نبی کی سیرت پکی نہ پڑھی ہو تو نہ پڑھی ہو، معراج کے واقعے کو سنا ہو نہ سنا ہو کوئی بات نہیں، ہجرت کے واقعے کو سنا ہو نہ سنا ہو کوئی بات نہیں، مدنی زندگی کو دیکھا ہو نہ دیکھا ہو کوئی بات نہیں، نبی کے تڑپنے کو، نبی کے دل بلانے کو، نبی کے رونے کو، نبی کی امت کی فکروں کے اندر آہو بکا کرنے کو دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، صرف اگر تمہارے اندر انسانیت ہوتی، انسان کے نطفے سے پیدا ہوئے ہوتے، آدم کی نسل کے اندر پیدا ہوئے ہوتے، کسی سور کی نسل نہ ہوتے، کسی کتے کی نسل نہ ہوتے، کسی جانور اور حیوان کی نسل نہ ہوئے ہوتے، صرف ایک واقعہ نبی کی کیریکٹر کا، نبی کی زندگی کا، نبی کی سیرت کا، وہ ابو سفیان جب اسلام مسلمان دشمنی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، جس کے گھرانے والوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ جمایا تھا، یہ وہی ابو سفیان تھا کل دشمنی کا علم لے کر، جھنڈا لے کر قافلے کی سرداری کیا کرتا تھا۔ آج اچھا موقع تھا، نبی ایک ایک انگلی کاٹ سکتے تھے، ذبح کر سکتے تھے، سولی پر لٹکا سکتے تھے، قید و بند کی زندگی گزارنے پر مجبور کر سکتے تھے۔ قربان جائے پتا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے فرمایا اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے. طائف کی وادی کے اندر زخمیں کھا کر زخموں سے چور ہو کر جس نے رحمت کی دعائیں دی, جس نے ہدایت کی دعائیں دی, آج وہ کہتا ہے من دخل الحرم من دخل الکعبہ فہو آمن. جو اللہ کے کعبے کا خلاف پکڑ لے گا, بطاف کے اندر آ جائے گا, حرم مکی کے اندر آ جائے گا, اس کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا. اللہ کے نبی آپ کی شان رحمت پر قربان جائے, آپ کی شان رحیمی اور شان کریمی پر قربان جائے. وہ دشمن جو کٹ کر دشمنوں کے قافلوں کی سرداری کیا کرتا تھا, آج آپ فرما رہے ہیں من دخل دار ابی سفیان فهو آمن. جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا, ابو سفیان کو مارنا, ابو سفیان کو قید میں ڈالنا, ابو سفیان کو قید و بند کی صعوبتوں کے اندر مبتلا کرنا دور کی بات. جو کافر, جو دشمن, کیچڑ ڈالنے والا, کانٹے ڈالنے والا ابو سفیان کے گھر میں آ جائے گا, ہم اس کو بھی امن کا پروانہ دے دیں گے. ایسے اخلاق, ایسے کیریکٹر کے رکھنے والے پیغمبر کی امت آج کیا معاملہ ہے؟ دھوکے میں نمبر 1 ہے. رکشا والا کہتا ہے یہ مسلمانوں کی آبادی, ہم وہاں نہیں جائیں گے, اتر کر بھاگ جاتے ہیں. بینک والے کہتے ہیں لون لینا دینا حرام ہے, ناجائز ہے, وہ الگ بات ہے, سودی کاروبار. بینکوں کے اندر ریڈ لائٹ ایریا ہے, جس کا مطلب یہ مسلمان لوگ ہیں قرض لے کر بھاگ جاتے ہیں. جس نبی کے اخلاق یہ ہو, جس نبی کے کردار یہ ہو, یدخلون فی دین اللہ افواجا. کل سجدے کے اندر اونٹ کی اجڑی پڑا کرتی تھی, آج قافلے در قافلے ہزاروں کی شکل میں لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا کلام کی تلاوت سے اتنے لوگ ایمان نہیں لے کر آئے, تعلیمی حلقوں سے اتنے لوگ ایمان لے کر نہیں آئے, چاند کے 2 ٹکڑے ہونے سے اتنے لوگ ایمان لے کر نہیں آئے, پانی کھارا میٹھا ہونے پر اتنے لوگ ایمان نہیں لائے آئے. ایک ہانڈی کا کھانا سینکڑوں لوگ کے کھانے پر لوگ مسلمان نہیں ہوئے. آپ کا کیریکٹر, آپ کا اخلاق, آپ کا اسوہ, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس سے قرآن نے کہا یدخلون فی دین اللہ افواجا, جاؤ در جاؤ اسلام کے اندر لوگ داخل ہو جائیں گے. آج ہم نے کیا کیریکٹر پیش کیا, آج ہم نے کیا اخلاق پیش کیا, آج ہم نے نبی کی کیا سیرت لوگوں کو بتائی. میں نے کہا تم اذان پیش کرو گے, وہ مندر کی گھنٹی کو پیش کریں گے, تم نماز کو پیش کرو گے, وہ پوجا کو پیش کریں گے, تم تلاوت کو پیش کرو گے, وہ بھجن اور کیرتن کو پیش کریں گے. اخلاق نہیں ہے, کردار نہیں ہے, نبی کی سیرت نہیں ہے, نبی کا جلوہ نہیں ہے, نبی سے کلیکشن نہیں ہے. قوم پیاسی ہے, آج سب کچھ مل سکتا ہے. ایمانداری اللہ کے کلام پاک کے 30 پاروں کے اندر محفوظ ہے. مسلمان اجزا بن کر اس پر بیٹھ گیا ہے, نہ خود عمل کرتا ہے نہ دوسروں کو دکھاتا ہے عمل کرنے پر مجبور کرتا. یہ صورتحال نہیں آتی. قرآن شریف نے اسی لیے کہا ادفع باللتی ہی احسن, جو تمہارے بڑے دشمن ہیں, کٹر دشمن ہیں, ان کے ساتھ نیک سلوک کیا کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, وہ RSS کے باپ ہو, وہ یہودیوں کے باپ ہو, وہ نصارہ کے باپ ہو, وہ مشرکوں کے باپ ہو, وہ عیسائیوں کے باپ ہو, وہ بت پرستوں کے باپ ہو, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. یہ دیوبند کا مفتی نہیں, بریلی کا قاضی نہیں, مرکز نظام الدین کا کوئی داڑھی والا امیر نہیں, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. زمین اوپر جا سکتی ہے, آسمان پیروں تلے آ سکتا ہے, سمندر میں آگ لگ سکتی ہے, اللہ کے قرآن کا ایک زبر اور زیر غلط نہیں ہو سکتا. نفرت کا ماحول ہے, ہر آئے بھی اس کو آزاد کر دیا, اس کو گرفتار کر لیا, مسجد کو مندر بنا دیا, مدارس کو ختم کرنے کی بات ہے, اذانوں کو ختم کرنے کی بات ہے. یہ جو اخبار کے اندر اعلان آیا تھا, بلا وجہ آیا تھا, اتنا بڑا اعلان, کہنے لگے بعد میں وہ منشی کلر جو تھا قید کرنے کے اندر, ارے بیکار کی بات ہے. اس اعلان کو پبلک لیول پر لا کر, سوشل میڈیا میں لا کر, نیوز اخباروں کے اندر لا کر مسلمانوں کا ریاکشن دیکھنا چاہتے تھے. مسلمانوں کے اندر حص کتنی ہے, مسلمانوں کے اندر ایمانی طاقت کتنی ہے, ایمانی قوت کتنی ہے. کچھ بھی رد عمل نہیں ہوگا. آمین آمین,
نماز نہ پڑھی جائے آمین، مسجد کو تالا لگایا جائے آمین، مائکرو فون کا استعمال کر کے اذان نہ دی جائے آمین۔ وہ اگر کہیں مردار کو کھا لو تو شاید مسلمان اس کو بھی کھا لے گا۔ تو یہ ٹریل دیکھنے کے لیے کہ آئندہ اذانوں پر پابندی لانے سے پہلے چھو کر دیکھیں گے، ایک غلط خبر پھیلا کر دیکھیں گے۔ کتنی مساجد بنگلور میں ہیں، ڈرپوک لوگ، انہوں نے میناروں سے ساؤنڈ باکس کو نکال لیا کہ بھائی قانون بن چکا ہے، اسی چیز کو دیکھنے کے لیے۔ آج سائنس کہہ رہی ہے یہ چیز ایسی ہے، وہ چیز ویسی ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے قرآن نے اس کو واضح کر دیا۔ اللہ کا قرآن رکھ کر، نبی کی تعلیمات کو رکھ کر، نبی کے اخلاق کو رکھ کر، نبی کے کردار کو رکھ کر، نبی کی مسواک کو رکھ کر، نبی کی داڑھی کو رکھ کر، نبی کے مصلی کو رکھ کر، نبی کے ممبر و محراب کو رکھ کر آج لوگ کہتے ہیں ہمیں ستایا جا رہا ہے۔ کیسے؟ تم نے بتایا نہیں ہے۔ ذمہ داری تھی کہ نبی کے پیغام کو بلغوا انی ولو آیا، تم دوسروں تک پہنچاؤ۔ داڑھی خود بڑھائے، سوالات پیغمبروں کی سنت کاٹ کر پیشاب کی نالی میں ڈالی جا رہی ہے، پاخانے کے گڑھے کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو نبی کی سنت کی اہمیت نہیں، مسواک کا مذاق ہے، داڑھی کا مذاق ہے، امامے کا مذاق ہے، ملا کا مذاق ہے، مؤذن کا مذاق ہے، اور نبی کے نائب اور جانشین کا مذاق۔ کیسے سر اٹھائے گی قوم، کیسے جیتے گی ایسی قوم؟ ذمہ داری تھی خود عمل پیرا ہو۔ میں نے آپ کو بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، ایسے ہزاروں واقعات ہیں۔ جب اس کا نفاق ظاہر ہو گیا، بیٹا آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا آپ حکم دیجیے آقا، تلوار نکالوں گا میان سے اور بیٹا باپ کا سر قلم کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ابھی نہیں، انہوں نے کیا ہے گناہ، بھگتیں گے وہ، بیٹا یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اخلاق، یہ کردار کی وجہ سے دنیا کے چکے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بخاری پڑھا کر دین کی تبلیغ نہیں کی جا سکتی، کلام پاک کا ترجمہ پڑھ کر پڑھا کر دین کی تبلیغ اس پر موقوف نہیں۔ کیریکٹر لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، امانت داری دیکھنا چاہتے ہیں، دیانت دیکھنا چاہتے ہیں، نبی کے اسوے کو دیکھنا چاہتے ہیں، نبی کے اخلاق کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ سائنس کا حل آج ہمارے کلام پاک کے اندر ہے، فساد کا حل، بیماریوں کا حل، کرونا کا حل آج اللہ کے کلام پاک کے اندر موجود ہے۔ دیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے، جیسے عمارت بنتے ہیں تو پایا لگانے کے بعد اینٹ پر اینٹ، اینٹ پر اینٹ، اینٹ پر اینٹ رکھتے ہیں، وہ اینٹوں کے مجموعے اور چھت کا نام عمارت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں DNA اب ان لوگوں کو سمجھ میں آیا۔ 1400 سال پہلے فرما دیا قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلق من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یہ انسان کو کیا ہو گیا ہے، مارا جائے یہ انسان نہیں دیکھتا، میاں بیوی کا جب ملاپ ہوتا ہے اور دونوں یکسوئی ملتے ہیں تو اس پر قدرت ظاہر ہو جاتی ہے۔ فقط ذرا کا ترجمہ یہ کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اندر DNA رکھ دیتے۔ DNA ہوتا ہے، موبائل ہے آپ کے پاس، موبائل کے اندر کوئی فائل کھولنا ہو، گیلری کھولنا ہو، یوٹیوب کھولنا ہو، فیس بک کھولنا ہو، تو آپ فیس بک کے مونوگرام پر، نشانی پر انگلی رکھتے ہیں تو فیس بک ہی کھلتا ہے، یوٹیوب پر انگلی رکھتے ہیں یوٹیوب کھلتا ہے۔ موبائل کے اندر جو کانٹیکٹ کا نام ہے ان پر انگلی رکھتے ہیں تو نام ہی کھلتا ہے۔ فرید نام کھولتے ہیں تو یہ اصل میں پیچھے ایک کوڈنگ ہو جاتی ہے، ایک چپ کے اندر، ایک میموری کارڈ کے اندر پورا کوڈ ہوتا ہے، وہ محفوظ کر لیتا ہے۔ یوٹیوب پر انگلی رکھے تو کیا کھلنا چاہیے، فیس بک پر انگلی رکھے تو کیا کھلنا چاہیے۔ آپ کوئی فائل ڈیلیٹ کرنا چاہیں، مٹانا چاہیں، وہ پوچھتا ہے کیا آپ یقین محکم رکھتے ہیں کہ اس کو ڈیلیٹ کیا جائے۔ ایک عبارت سامنے آتی ہے یس اور نو کی،
تو وہ آپ یس کہیں گے وہ فائل ڈیلیٹ ہو جائے گی، نو کہیں گے پھر اپنا اثر معمول پر موبائل اور کمپیوٹر آ جائے گا۔ اسی طریقے سے جب یکس وہی کا ملاپ ہوتا ہے تو کروڑوں اللہ تبارک تعالیٰ جزو میں ڈی این اے انسان کے جسم میں پیدا کر دیتے ہیں۔ ماں کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، باپ کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، اور تمام چیزوں کا ڈاٹا اس کے اندر ایسے لکھا جاتا ہے۔ ایک ڈی این اے کے جرثومے کے اندر اگر کوئی بڑی تیزی کے ساتھ ٹائپ کرتا ہے کمپیوٹر پر، 1 سیکنڈ کے اندر 60 لفظوں کو لکھ سکتا ہے، تو 60 سال لگیں گے ایک ڈی این اے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا میموری رکھی ہے۔ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں تو مذاق اڑانے والوں نے اس زمانے میں مذاق اڑایا ہوگا، یہ لو میں مونڈے کو مارا، کرامن کاتبین مر گئے، یہ لو میرا مونڈا کٹ گیا، تلوار کی مار اسے پڑ گئی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ایک ڈی این اے جس کو آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، اگر تیز ٹائپنگ کرنے والا 1 سیکنڈ میں 60 حرف لکھ سکتا ہے تو ایک ڈی این اے کے اندر جو ڈیٹا ہوتا ہے، جو میموری ہوتی ہے، اسے لکھنے کے لیے زندگی کے 60 سال لگیں گے۔ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے۔ ایک چھوٹی مخلوق اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدا کر دیا ہے۔ اس کا جیسے پہلے لوگ سمجھتے تھے صرف فنگر پرنٹ ہی الگ ہوتا ہے، آنکھوں کی بناوٹ الگ ہوتی ہے، چہرے کا نقشہ الگ ہوتا ہے۔ ہر انسان کا اربوں اربوں جو لوگ آئے اور قیامت تک جو لوگ آئیں گے، ان تمام کا ڈی این اے الگ ہوتا ہے۔ یہی ڈی این اے ناخن نکلنے کے بعد ناخن کو حکم دیتا ہے ایسا ہے ناخن آگے بڑھایا جائے، سفید بال کو مونڈا جائے تو یہ ڈی این اے اس کو حکم دیتا ہے کہ سفید بال ہی اس کو لایا جائے۔ یہ کارکردگی کو مؤثر بناتا ہے ڈی این اے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اس کا تذکرہ کر دیا۔ اب صحیح یہاں تک پہنچ چکی ہے جیسے کسی فائل کو ادھر سے کٹ ادھر سے پیسٹ کیا جاتا ہے، کاپی کر کیا جاتا ہے اور دوسری جگہ لگایا جاتا ہے۔ اب سائنس اس ترقی پر پہنچ چکی ہے کہ بندر کا ڈی این اے انسان میں ڈالا جائے، انسان کا ڈی این اے بندر کے اندر ڈالا جائے، لیکن کیونکہ اس سے فساد ہوگا سائنس رکی ہوئی ہے، جب دجال آئے گا یہ فتنہ بھی ظاہر ہو جائے گا۔ ایسے اللہ تبارک تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہر مسئلے کا حل، اب یہ سورج کے بارے میں اب کہتے ہوں گے، چاند کے بارے میں اب کہتے ہوں گے، مریخ کے بارے میں اب کہتے ہوں گے، عطارد کے بارے میں اب کہتے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 1400 سال پہلے لیکن قرآن سائنس کی کتاب نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے ان چیزوں کو ضمن بیان کیا ہے۔ ان آیتوں میں ڈی این اے اس زمانے میں جب چراغ کا زمانہ تھا، ادھر دیکھو تو پہاڑ، ادھر دیکھے تو اونٹ، اللہ نے کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ کیا پہاڑ کو نہیں دیکھتے؟ وہی تو نظر آ رہا تھا۔ کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے؟ کیا زمین کو نہیں دیکھتے؟ کیا آسمان کی بلندی کو نہیں دیکھتے؟ ان کو ڈی این اے کا کیا پتا؟ جب ڈی این اے کا انکشاف ہوا علماء نے کہا تم اب انکشاف کر رہے ہو، اللہ نے 1400 سال پہلے اس کا تذکرہ کر دیا۔ ایسی رگوں کی اللہ تبارک تعالیٰ نے سرکل انسان کے جسم میں لگائی ہے کہ زمین پر بیٹھ کر چاند تک لے جائی جائے اور چاند سے پھر زمین پر واپس لائی جائے۔ اللہ نے رگوں کا جال انسان کے اندر وہ بچھایا ہے۔ بہرحال قدرت کے کرشمے ہیں اور قدرت کی چیزیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اندر کلام پاک کے اندر پہلے ہی رکھ دیا ہے۔ سائنس اب فرعونیت کا دعویٰ نہیں کر سکتی، دجال کے فتنے کے اندر وہ مبتلا نہیں ہو سکتا جو علماء کے قریب ہے، جو قرآن کے قریب ہے، جو نبی کی سنتوں کے قریب ہے، نبی کے کیریکٹر کے قریب ہے۔ آپ لوگ شروع میں آئے، ہمارے ایمان کو تازہ کرنے والی چیزیں، آخرت کی یاد دلانے والی چیزیں، امت کی ذمہ داری اور ہمارا مستقبل تابناک ہو، یہ نہ تو فلموں میں ملنے والا، نہ ڈراموں میں ملنے والا، نہ ایم ایل اے بتانے والا، نہ کوئی، یہ اللہ کا قرآن ہے، نبی کا نائب اس کو بیان کرتا ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اسی لیے منارے سے صدا لگائی جاتی ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تمہاری دکانوں میں،
تمہارے کارخانوں میں، تمہاری بیوی بچوں میں، تمہارے پریوار میں، تمہارے خاندان قبیلے میں، تمہارے ودھان سبھا میں، تمہارے لوک سبھا میں، تمہارے راجیہ سبھا میں، تمہارے گوشت چکن کے مارکیٹ میں، کامیابی اللہ کے گھر میں، اور بھاگ رہا ہے مسلمان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہم نے سوال رکھا تھا، کچھ اموات ایسی ہیں کہ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جاتا، کب یہ حالت آتی ہے؟ اصل میں مسلمانوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا چاہیے، لیکن اگر کچھ لوگ کشتی میں سفر کر رہے ہیں وہ سمندر میں، اور کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قریبی کسی گاؤں میں، کسی سرحد میں، کسی ساحل میں، کسی جزیرے تک جہاز کو پہنچایا جائے اور سنت کے مطابق زمین ہی کے اندر دفن کیا جائے۔ لیکن جب ایسا ناممکن ہو اور لاش کرنے کا خدشہ ہو تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو غسل دے دیا جائے گا، کفن دے دیا جائے گا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد ایک وزنی پتھر اس لاش کے ساتھ رکھ کر منھا خلقناکم وفیھا نعیدکم پڑھ کر سمندر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو یہ وہ اموات ہیں کہ جن کو قبرستان کے اندر دفن کرنا ممکن نہیں، وہ ولی کی ہو، وہ غوث کی ہو، وہ قطب کی ہو، وہ افضال کی ہو، ناممکن کیسے کرے؟ کوشش کی نہیں ہو سکتا۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ ایک اہم ترین عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے اس سوال کے جواب کے ساتھ۔ اس سے پہلے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک معمول بنا لیجیے، گھر کے فی ایک فرد کی طرف سے 5 روپئے، 10 روپیہ، 50 روپیہ اپنی حیثیت کے مطابق۔ یاد رکھیے زمینی آسمانی بلاؤں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریوں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے، پریشانیوں کو ٹالتا ہے۔ ہمارے گھر کے پاس آ کر ایک فقیر بابا کہنے لگا اللہ کے نام پر دے دو، وہ کچھ قرآن پڑھتا ہے، کچھ نعت پڑھتا ہے، پتہ نہیں کتنا بڑا لکھپتی ہے، کروڑ پتی ہے، بھیک مانگنے کی عادت سے مجبور ہو کر بھیک مانگ رہا ہے۔ اللہ کے گھر کو پیسہ لگے گا جب کبھی اذان کے بول ہوں گے، نماز پڑھی جائے گی، تلاوت کی جائے گی، بیان دیا جائے گا، دین کی سربلندی کا کام کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اجر ہمارے کھاتے میں لکھتے جائیں گے۔ اپنے مرحومین کی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے اتنا طے کر لیں کہ چاہتے نہ چاہتے آپ جو ہے وہ رقم اللہ کے گھر کی تعمیر و ترقی کے لیے دے دے جائے۔ اسی طریقے سے ایک ادارے والے، ایک مدرسے والے اس کے منافع کو اس مدرسے میں لگانے کے لیے حلال صابن اور دیگر چیزیں فروخت کر رہے ہیں، اس کو بھی حاصل کرتے جائیں۔ اگر اپنے گھر کے لیے لے لیے ہیں، کسی کو گفٹ دینے کے لیے اور کسی گھر والوں کو غریبوں کو دینے کے لیے آپ اس کو خرید سکتے ہیں۔ اگلی جمعہ کا سوال بڑا عجیب و غریب سوال ہے۔ جب فقہ کا دورہ تھا، علماء کا دورہ تھا اور مسلمانوں کے اندر علمی پیاس تھی، دینی حلقے لگتے تھے، ذکر کے حلقے لگتے تھے، اب آج کا بچہ ڈیجیٹل بچہ پیدا ہو رہا ہے، کمپیوٹر کا بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ دادا کو موبائل 100 چلانے نہیں آتا، نانا کو چلانے نہیں آتا، وہ 600 روپے کی نوکیا کا ڈبہ رکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں آن کرتا ہوں، آف کرتا ہوں، کال کرتا ہوں، ریڈ بٹن دباتا ہوں۔ لیکن چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یوٹیوب کھولتے ہیں، من پسند کے کارٹون دیکھتے ہیں، ڈیجیٹل بچے اور ہائی ٹیک بچے، کمپیوٹرائز بچوں کی نسل اب پیدا ہو رہی ہے۔ تو جو زمانے میں جو لہر چلتی ہے اسی قسم کی نسلیں وہ کام کیا کرتے ہیں۔ جب علم کا زمانہ تھا، فقہ کا زمانہ تھا، مسائل کے چرچا کا زمانہ تھا، میاں بیوی کے اندر ہو گیا اختلاف، تو شوہر بھی بیوی کو جو طلاق دیتا تھا ٹیکنیکل فقہی طلاق دیتا تھا، تو یہ کرے گی تو طلاق وہ کرے، تو اس نے یہ کہہ دیا ایسا سالن پکانا کہ جس سالن کے اندر آدھا حلال ہو آدھا حرام ہو، اور وہ اس میں مکس نہ ہو، وہ اس کے اندر مکس نہ ہو، حلال حرام میں مکس نہ ہو، حلال حرام میں مکس نہ ہو، جب پکائے گی تو طلاق سے بچے گی۔ کیا عورت ایسا سالن پکانے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ آدھی ہنڈی حلال کی آدھی ہنڈی حرام کی، اور یہ دونوں مکس بھی نہیں ہوتے اور پکا ہوا سالن بھی ہے، تو اس کو طلاق ملے گی نہیں ملے گی؟ اس جواب کے ساتھ آپ سے برائے مہربانی درخواست کہ آپ وقت مقررہ پر تشریف لائے۔ اب زیادہ وقت بھی نہیں لیا جا رہا ہے، مختصر وقت کے اندر بات ختم کی جا رہی ہے، آپ آئے انشاءاللہ اس سوال کے جواب کے ساتھ۔ ایک اہم عنوان
آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہماری ذمہ داری ہے اخلاق کی، کردار کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوام کے سامنے پیش کرنے کی، وہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان پر ثابت قدمی اور ایمان پر خاتمہ فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔